میں کوئی ایک برائی نہیں ہوتی ہے. اصلاح معاشرے پر بولنے سے پہلے ایک مقرر کو، ایک خطیب کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے، کس برائی کو اٹھائے اور آخر میں کس برائی کا تذکرہ کر کے معاشرے کی اصلاح کرے. ایک برائی ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے. ہمارے معاشرے میں شراب نوشی ہے، جوا ہے، سٹا ہے. شراب نوشی کے ساتھ ساتھ زناکاری ہے، عیاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، سود خوری ہے، شادیوں میں لمبی چوڑی بارات کی کثرت کی آمد و رفت ہے، لمبا چوڑا جہیز ہے. پھر شادی کے بعد لڑکی کو جب لینے جاؤ اس کے سسرال سے تو ادھر سے بھی 100-150 آدمی جائیں، جس کو ہمارے ہاں یو پی کی بھاشا میں اس کو چوتھی کا چلنا کہتے ہیں. کتنی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں. اور پھر غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے. یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کا کاروبار ہم سے زیادہ کیوں چل رہا ہے؟ میرا اگر 2 منزل مکان ہے تو اس کا 3 منزل مکان کیوں بن رہا ہے؟ میرے پاس اتنا ہے تو اس کے پاس ہم سے زیادہ کیسے ہو گیا ہے؟ اور ہو گیا ہے تو اس کو ہم کیسے ڈاؤن کریں، اس کو ہم کیسے گرائیں، اس کے بزنس میں ہم کیسے رکاوٹ بنیں؟ یہ تمام ایسی برائیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پنپ چکی ہیں. میرے بھائیوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ اس لیے ایک بنیادی چیز کو میں نے اٹھایا ہے. اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا اور یہ ہمدردی اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم ساری چیزوں کو بہت آسانی سے ختم کر لیں گے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی مومن، جتنے بھی مسلمان، جتنا بھی کلمہ گو ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب آپس میں بھائی ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آئے سماج والوں، آئے بستی والوں، آئے محلے والوں، آئے گاؤں والوں، آئے قریے والوں، آئے سماج میں رہنے والوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کے تو میں ہو جائے، کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے، تو یہ پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان 2 مسلمان بھائیوں کو 1 دن، 2 دن، 3 دن سے زیادہ اس حال میں نہ رہنے دیں کہ وہ آپس میں دعا سلام نہ کریں، کلام نہ کریں، بات چیت نہ کریں، ایک دوسرے کے دشمن رہیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، شادی بیاہ چھوڑ دیں، موت مٹی چھوڑ دیں، خوشی غم میں ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیں. اس طریقے سے یہ 2 مسلمانوں کو پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس پوزیشن میں مت چھوڑ دینا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر 2 بھائیوں کے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بات کو لے کر لڑائی ہو جائے، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ان دونوں کے درمیان آپس میں بات چیت شروع کرا دیا کرو، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اور صلح کی اتنی اہمیت ہے، ان دونوں کو ملانے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایک بہت برا عمل ہے، جھوٹ ایک بہت برا عمل ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا کہ کوئی بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو جھوٹ نکلتا ہے تو اس کے منہ سے جھوٹ کے نکلنے پر جو بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، اس جھوٹ کی جو بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، اس منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں جھوٹ کتنی بری چیز ہے. جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کے بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر دور. وہ فرشتہ نہیں رہتا آپ کے پاس، 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. لیکن یہ جھوٹ جو اتنا برا ہے
جس کے بولنے سے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں، 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر لیں اور آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیں، تو آئے لوگوں، آئے سماج والوں، آئے سوسائٹی والوں، آئے گاؤں والوں، آئے محلے والوں، ان دونوں کو ملانے میں تم نے ساری کوششیں کر رکھی ہوں، لیکن پھر بھی وہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سے الگ الگ بات کریں اور دونوں سے جھوٹ بول دیں، اور جھوٹ بولنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں گے، یہ دونوں مل جائیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، ان لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اگر تمہیں بہت زیادہ بھی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دو، تمہیں اللہ کے رجسٹر میں نام اعمال میں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ اگر جھوٹ بولنے سے بھی یہ دونوں ایک ہو رہے ہیں اور آپس میں مل رہے ہیں تو جھوٹ بول دو اور ان دونوں کو ملا لو، ان دونوں کو آپس میں ایک کر دو۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے بھائی چارے کی۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب صرف مسلمانی بھائی ہیں اور دوسرے لوگ نہیں ہیں کیا؟ مجھے معلوم ہے قرآن کی اس آیت پر بہت سے اعتراض اٹھے تھے، اور بہت سے غیر مسلموں نے اپنی اپنی کتابوں میں اور ٹاپکس میں آرٹیکل میں یہ لکھا تھا، لو صاحب قرآن تو یہ کہتا سارے مسلمان بھائی ہیں، دوسروں کو بھائی مانتا ہی نہیں ہے۔ میں ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں، ایمانی رشتے سے یہاں سارے مسلمانوں کو اللہ نے بھائی بتایا ہے، لیکن انسانی رشتے سے دنیا کی ساری انسانیت کو بھائی بتایا ہے۔ دو قسمیں ہو گئی بھائی کی، ایک ایمانی رشتے سے بھائی۔ اب یہ ڈرون تھوڑا سا اگر بند کر لے تو زیادہ بہتر ہو، ہماری نظر اڑ جاتی ہے، پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، ایمانی رشتے سے بھائی ایک الگ چیز اور انسانی رشتے سے بھائی ایک الگ چیز۔ ایمانی رشتے سے ساری دنیا کا مسلمان بھائی ہے، اور انسانی رشتے سے ساری دنیا کا انسان ہمارا بھائی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ساری دنیا کے انسانوں کو بھی بھائی بتایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس، ہائے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو، تمہاری ماں ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب ایک ہی ماں کے اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ تمہارا ایک ہی باپ ہے جس کو ہم آدم کہہ لیں، آشو کہہ لیں، منو کہہ لیں، اور تمہاری ایک ہی ماں ہے جس کو ہم حوا کہہ لیں، اور ویدوں کے آدھار پر جس کو ہم ہیوبتی کہہ لیں یا شتروپا کہہ لیں۔ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ انسانی رشتے سے ہم سب بھائی ہیں، ہندو بھی ہمارا بھائی، سکھ بھی ہمارا بھائی، یہودی بھی ہمارا بھائی، مجوسی بھی ہمارا بھائی، کرسچن بھی ہمارا بھائی، جینی بھی ہمارا بھائی، بدھسٹ بھی ہمارا بھائی۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایمانی رشتے سے مسلمان ہمارے بھائی، اور یہ کوئی بری بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں جو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے وہ محبت پڑوسی کے بیٹے سے بھی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی ہمیں اپنی اولاد سے ہے۔ اور ہمیں اگر اپنے سگے بیٹے سے محبت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں پڑوسی کی اولاد سے نفرت ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔
اگر ہمارے پڑوس میں رہنے والے کسی بھائی کا بیٹا بیمار ہو جائے اور وہ غریب آدمی ہے تو ہمیں برا لگے گا. پتا چلا جرجیز صاحب کو کہ جرجیز کا پڑوسی اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے. جرجیز صاحب ملنے گئے, اپنے پڑوسی سے دعا سلام کی. اس نے کہا مولانا صاحب جرجیز صاحب میرا بیٹا آئی سی یو میں ہے, میں دیکھنے بھی چلا گیا. میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کا باپ بہت غریب ہے, اس کی 2 4 5 10 ہزار روپے سے ہم نے اس کی مدد بھی کر دی. یہ ہمدردی ہوتی ہے ہمیں پڑوسی کی اولاد سے. لیکن اگر اس پڑوسی کے بچے سے کے بچائے اگر میرا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے, میری اپنی اولاد بیمار ہو جائے, میرا اپنا لڑکا آئی سی یو میں اگر ایڈمٹ ہو جائے تو ہماری بات کچھ اور ہوگی. بیٹا میرا آئی سی یو میں ہے. جرجیز صاحب اگر سرکاری بزنس نوکری کرتے ہوں گے تو آج چھٹی لے لیں گے, صاحب میں نہیں آ پاؤں گا آفس, میرا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. پڑوسی کے بیٹے کو آدھا گھنٹہ دے دیں گے, 1 گھنٹہ دے دیں گے, لیکن اپنے بیٹے کے لیے 24 گھنٹے اسی ہاسپٹل میں رہیں گے. پڑوسی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے, 10-20 ہزار روپے سے ہم اس کی ہیلپ کر دیں گے, لیکن ہمارا اپنا بیٹا اگر بیمار ہے تو ہم اس کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیں گے. اگر پیسہ ختم ہو جائے گا اور علاج ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو اپنی بیوی کا زیور تک بیچ دیں گے, سونا اور چاندی تک بیچ دیں گے اور اپنے بیٹے کا علاج کرائیں گے. تو جو ہمدردی مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگی وہ پڑوسی کے بیٹے کے ساتھ اتنی نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پڑوسی کے بیٹے سے نفرت کرتے ہیں. یہ تو اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. انسانی رشتے سے ساری انسانیت ہمارے بھائی جیسے بھائی کی طرح ہیں, سب بھائی ہیں. اور اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انصاف کی بات آ جائے, عدل کی ضرورت پیش آ جائے تو اے مسلمانوں, اے ایمانوں والو, تم یہ مت دیکھنا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان, سکھ ہے یا عیسائی. عدل کی جب بات آ جائے تو انصاف کی بات کرنا, نیائے کی بات کرنا, صحیح بات کرنا, غلط بات مت کرنا, صحیح جواب دینا, چاہے وہ مسلمان کے خلاف ہو چاہے کسی کے خلاف ہو. عدل کی بات کرنا اور انصاف کی بات کرنا. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, یہ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. آئے مسلمانوں, تمہیں کسی قوم کی کسی مذہب کی دشمنی, کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو. ایک غیر مسلم کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا میرے پاس آیا. اب جرجیز صاحب جج ہیں, اب یہ نہیں دیکھیں کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے. جرجیز صاحب یہ دیکھیں کہ بات صحیح کس کی ہے, حق پر کون ہے. قرآن کہہ رہا ہے مذہب نہ دیکھو, قوم نہ دیکھو, برادری نہ دیکھو, بلکہ جو عدل اور انصاف کی بات ہو وہاں عدل اور انصاف کی بات کرو. ختم کر دی قوم پرستی, ختم کر دی مذہب پرستی. نہیں, عدل کیا جائے گا. یہاں قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ نام کی پکڑی گئی, چوری میں آئی. کہا اللہ کے رسول کیا کیا جائے؟ کہا ہاتھ کاٹا جائے گا. کہا بڑے اونچے گھرانے کی ہے, بہت اونچی, بہت عظمت والے گھرانے کی ہے, اگر ہاتھ کٹے گا تو ہم سر جھکا لیں گے. حضرت اسامہ کو بھیجا گیا جو نبی کے سب سے قریبی سب سے چہیتے, نبی سے سفارش کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ اتشفعوا فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کے بارے میں تم سفارش لے کے آئے ہو.
یہ حد ہم نے قائم نہیں کی. تلک حدود اللہ, چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, یہ حد اللہ کی طرف سے قائم کی ہوئی ہے, اور اللہ کی حد میں کوئی مداخلت, کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, کاٹ دو. جب اس فاطمہ نامی لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی بدنامی ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, آپ نے فرمایا یہ تو بنو مخزوم کی لڑکی تھی, دوسرے قبیلے اور خاندان کی لڑکی تھی جس کا ہاتھ کاٹا گیا. لو ان فاطمہ بنت محمد, علماء جانتے ہیں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر آج محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہوئی پکڑی جاتی تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. نہیں دیکھتا کہ یہ میری بیٹی ہے, خاندان بنو ہاشم سے ہے, قریش خاندان سے ہے یا دوسرے قبیلے سے, نہیں دیکھتا. اگر چوری میں پکڑی جاتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. انسانیت کا سب سے بڑا درس دیا ہے قرآن نے. انما المؤمنون اخوہ, مومنوں کو زیادہ بتا دیا کہ یہ ایمانی رشتے سے بھائی ہیں, اور ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, یاد رکھیے گا. ایمانی بھائی, ایک بھائی ہے جو آپ کا اپنا سگا بھائی ہے لیکن وہ آپ کے مذہب پر نہیں ہے, لیکن ایک آدمی ہے جو کلمہ گو ہے, مسلمان ہے, اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سگے بھائی کی اہمیت نہیں ہے. بخاری پڑھی ہے, جنگ بدر ہوتی ہے, دلچسپ واقعہ ہے, سنیے. جنگ بدر ہوتی ہے, اس جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 کافروں کو قید کر لیا جاتا ہے. نوجوانوں ذرا سنیے گا, 70 کافر تو مارے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر لیا گیا. یہ بڑی عجیب جنگ تھی. پہلے اس جنگ کے بارے میں سن لو. باپ اگر نبی کا ساتھ دے رہا ہے اس جنگ میں تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے اس جنگ میں. آپ کو معلوم ہے ابو بکر نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا جنگ بدر میں, اور ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے ابو جہل کا ساتھ دیا تھا. یہی وہ جنگ تھی کہ بیٹا مسلمانوں کے درمیان آتے آتے تلوار چلاتے چلاتے ابو بکر صدیق کا بیٹا اپنے باپ کے قریب آ گیا, تلوار اٹھائی اور اپنے باپ کو مارنا چاہا. باپ نے سر اٹھا کے دیکھا, بیٹے نے دیکھا ارے یہ تو میرا باپ ہے, تلوار روک دی. بیٹے نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے, تلوار روک دی. ارے بڈھے میری تلوار کے نیچے, ارے ہٹ یہاں جلدی جا, چھوڑ دیا. ارے میری تلوار کہیں چل گئی تو میرے ہاتھ سے میرا باپ مارا جائے گا. شیخ کے الفاظ, ارے بڈھے ہٹ جلدی, میری تلوار کے نیچے. اور دوبارہ پھر تلوار چلاتے چلاتے پھر تلوار اٹھائی, پھر سر اٹھایا باپ نے. بیٹے نے کہا ارے بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے ہو, مر جاؤ گے, ہٹو یہاں سے. کئی مرتبہ ابو بکر صدیق جنگ بدر میں اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے, لیکن بیٹے نے دیکھا میرا باپ کا چہرہ, چھوڑ دیا. ایک دن آیا جنگ ختم ہونے کے بعد, بیٹا بھی اسلام لے آیا. کھانا کھا رہے ہیں, ادھر ماں بیٹھی, ادھر باپ بیٹھے, ادھر بیٹا بیٹھا, تینوں. بیٹا کہتا امی بیوہ ہوتے ہوتے بچ گئی ہو تم. جنگ بدر میں کئی مرتبہ یہ میری تلوار کے نیچے آئے, سر اٹھا دیا, دیکھا باپ پہ چھوڑ دیا. اگر گردن نہ اٹھائی ہوتی تو کٹ گئی ہوتی ان کی گردن. شکر ادا کرو, باپ کا چہرہ دیکھا, چھوڑ دیا. ابو بکر مسکرائے اور کہا کہ بیٹا باپ باپ ہی ہوتا ہے. ذرا یہ سوچو کہ بار بار میں تیری تلوار کے نیچے ہی کیوں آ رہا تھا اور کسی کے تلوار کے نیچے کیوں نہیں جا رہا تھا. بیٹے نے کہا کیوں, میری تلوار کے نیچے کیوں آ رہے تھے؟ کہا میدان جنگ میں میری نگاہیں صرف تجھی کو دیکھ رہی تھی اور میں اپنی تلوار لے کر تیرے قریب جا رہا تھا, لیکن جب میں تیرے قریب جاتا تھا تو پھسل جاتا تھا, بجائے اس کے کہ میں تجھے قتل کرتا تھا تیری تلوار ہی میرے اوپر چلنے والی ہوتی, میری نظر تیری نظروں سے ملتی تو مجھے چھوڑ دیتا. آئے میرے بیٹے میدان جنگ میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا,
قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں تیرے باپ ابو بکر کی جان ہے، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ ہوں، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میں تلوار تان لیتا اور تو چہرہ اٹھا دیتا اور میں دیکھ بھی لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار نہیں روکتا اور میں اپنی تلوار سے تیری گردن کاٹ دیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے، میں تو یہ سمجھ کر تجھے سر قلم کر دیتا کہ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کے دشمن کی گردن ہے۔ باپ نبی کا ساتھ دے رہا اور بیٹا ابو جہل کا۔ یہی وہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر ایک سگا بھائی ہے جس کا نام ہے مصعب ابن عمیر، یہ محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی جنگ کے اندر ان کا سگا بھائی ہے عدی ابن عمیر جو ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن جب 70 کافر قید کیے گئے تو ان کافروں میں عدی ابن عمیر کو بھی قید کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ پائیں، بیڑیاں ڈال دو ان کے پیروں میں۔ صحابہ کرام جب ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے، اتفاق دیکھیے کہ مصعب ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی باری عدی ابن عمیر کی آ گئی۔ عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی باری مصعب ابن عمیر کی آ گئی ہے۔ اب مصعب ابن عمیر نے کہا پیر صحیح سے پھیلا، پیر کو پھیلایا، بیڑیاں ڈالیں، اچھی طریقے سے لاک کیا، کھینچا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے مصعب اتنی تیز مت کھینچو، اتنی تیز مت کھینچو، یہ بیچارہ پیر نہیں پھیلا پائے گا، اتنا ٹائٹ بیڑی مت کرو۔ اور مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تم خاموش رہو، میں جانتا ہوں اسے، میں اس کی نفس سے واقف ہوں، نسبت سے واقف ہوں، یہ بیڑیاں توڑنے میں بہت ایکسپرٹ ہے، اگر تھوڑا بھی بیڑیوں کو ڈھیلا رکھوں گا تو رات میں توڑ کے بھاگ جائے گا، میں جانتا ہوں۔ جب مصعب ابن عمیر بیڑیاں ٹائٹ کر رہے تھے تو عدی نے چیختے ہوئے کہا مصعب افسوس ہے تیرے اوپر، کیسا بھائی ہے تو، شرم نہیں آتی تجھے، تو اپنے سگے بھائی عدی کی بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے اور اتنی زور سے ٹائٹ کر رہا ہے کہ میں پیر بھی نہ پھیلا سکوں اور بھاگ بھی نہ سکوں، پیشاب و لیٹرین کے لیے میں چل بھی نہ سکوں، اتنی ٹائٹ بیڑیاں کر رہا، کیسا بھائی ہے، شرم آتی ہے مجھے تجھے بھائی کہتے ہوئے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ مصعب ابن عمیر کا سگا بھائی ہے۔ لوگوں نے کہا مصعب یہ تمہارے سگے بھائی ہیں۔ مصعب کوئی جواب نہیں دیتے اور عدی کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں خاموش، کون بھائی، کیسا بھائی؟ عدی ابن عمیر نے کہا مصعب کیا تو میرا بھائی نہیں ہے، کیا تیرا باپ عمیر نہیں ہے، کیا تو عمیر کا بیٹا نہیں ہے اور کیا میں عمیر کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میری رگوں میں اور تیری رگوں میں تیرے باپ عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ حضرت مصعب نے جواب دیا کہ ہاں میری رگوں میں عمیر کا خون ہے، تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ میرا باپ عمیر ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ تیرا باپ بھی عمیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تجھے اپنا بھائی مانتا ہی نہیں ہوں۔ آئے عدی جانتا ہے میرا بھائی کون ہے؟ کہا کون؟ کہا یہ جو بیڑیاں لے کر کھڑا ہے اور میرے ہاتھ میں بیڑیاں دے رہا ہے، میں بیڑیاں تیرے ہاتھوں میں پہنا رہا ہوں، تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے میرے ہاتھوں میں جو بیڑیاں دے رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس لیے تجھے میں اپنا بھائی نہیں مانتا۔ میری نظر میں میرا بھائی وہ ہے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، میں تجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتا۔ خونی رشتے کو قربان کر دیا ایمانی رشتے کے آگے۔ کس کس چیز کی اصلاح کرو گے؟ ہم یہ
समझ लें कि हम आपस में दूसरे के भाई हैं, गीबत अपने आप खत्म हो जाएगी, हसद अपने आप खत्म हो जाएगा, चुगली अपने आप खत्म हो जाएगी, मुआशरे में एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज्यादती करना अपने आप खत्म हो जाएगा। कब? जब हम ये समझ लेंगे कि ये मेरा भाई है। आए आदि, मेरा भाई वो है जो मुझे तेरे पैरों में बेड़ियां डालने के लिए दे रहा। अंदाजा लगाइए आप। वही सीरतुन नबी अल्लामा शिबली की, कैसे हालात थे अरब की सरजमीन पर, खून के प्यासे लोग थे। एक आदमी का कबीला ये था और उसकी एक बकरी दूसरे गांव में चली गई। ये गांव है, एक ये गांव है, पास पास होते हैं बहुत से गांव। इस गांव के एक आदमी की बकरी इस गांव के एक आदमी के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। क्या हो गया? बकरी तो थी। इस गांव के एक आदमी की बकरी ने उस दूसरे आदमी के खेत में जाकर थोड़ी सी घास खा ली। ये आदमी उस बकरी को लेकर आया पकड़ के और इस गांव में गया और कहता है, इस बकरी को संभाल, खूंटे में बांध के रखा कर। तेरी बकरी मेरे खेत में आ गई और घास खा रही थी, अगर आइंदा तेरी बकरी मेरे खेत में आई तो काट के खा जाऊंगा। बस उस आदमी ने इतना कह दिया जिसकी बकरी थी। सोचिए, अरे तो क्या हो गया, तेरे खेत में चली गई, बकरी तो है, जानवरी तो है, अगर चली गई और थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हुआ? बस इतना सा जवाब दिया। इतने से जवाब में उधर से भी तू तू मैं हुई, इधर से भी तू तू मैं हुई। इधर से ये गांव वाले इकट्ठे हो गए, उधर से उसके कबीले उसके गांव वाले इकट्ठे हो गए और ये जंग चली। और नोट करो मेरे साथियों, ये लड़ाई चली, ये जंग चली और जानते हो इतनी सी बात पर कि तेरी बकरी मेरे खेत पे आकर कैसे घास खा ली, इतनी सी बात पर ये जंग 27 साल तक चलती रही। सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा शिबली की। कितने साल तक? 27 साल तक ये जंग चली, एक बकरी की वजह से, वो भी थोड़ी सी घास खा लेने की वजह से। जंग कितने साल चली? 27 साल। और दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती काउंट करिए, लिखिए। 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो 40,000 आदमी दोनों तरफ से मारे जा चुके थे। 27 साल की इस मुद्दत में जंग बंद नहीं हुई और दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हो गई? 40,000। और फिर भी जंग बंद नहीं हुई। इस माहौल में आए थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने मदरसे चल रहे हैं आपके उड़ीसा में? झूमपुरा जोड़ लो, चंपुआ जोड़ लो और कहां कहां सब इदारे जोड़ लो। बिहार में तो जाल बिछा हुआ है, झारखंड में जाल बिछा हुआ है, बंगाल में जाल बिछा हुआ है। रमजान के महीने में जो लोग आते हैं बेचारे तस्दीक मांगने के लिए, हम लिखते लिखते थक जाते हैं, पूरा महीना हमें घर पे रहना पड़ता है। बिहार, बंगाल, इन लोगों को तस्दीकें देते देते झारखंड अभी तक खत्म नहीं हो पा रहे। जाल बिछा हुआ है, हजारों मदरसे, हजारों उलमा, हजारों मस्जिदें, और हालत ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बुराई अभी तक हम अपने समाज से खत्म नहीं कर पाए। जहेज की लानत, एक बुराई अपने मुआशरे से हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। नबी अकरम के जमाने में एक बुराई थी, अंदाजा नहीं लगा सकते थे कितनी बुराई थी। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 के अध्याय नंबर स्कंद अध्याय 2 के स्कंद 12 के श्लोक नंबर 16 में ये मंत्र आपको मिलेगा। इथ कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिणि धर्म त्राणाय
सत्वैर भगवान अवतरिष्यति, कल की अवतार जब इस धरती के ऊपर आएगा वो कलयुग में आएगा, और कलयुग के कुछ बीत जाने के बाद, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद अंतिम ऋषि कल की अवतार इस धरती पर जब जन्म लेगा, इस धरती पर आएगा, जनेषु खरगर्मणि, तो उसके आने से पहले पूरे समाज का हाल ये होगा कि वो जानवरों की तरह, जनेषु सारी जनता, संस्कृत में जनेषु सारी जनता, सारी अवाम, सारी पब्लिक, सारी इंसानियत, सारी मानवता खरगर्मणि जानवरों की तरह हो जाएगी, जानवरों की तरह हो जाएगी। इंसान इंसान नहीं होगा, जानवर बन चुका होगा। उस वातावरण में, उस माहौल में धर्मोत्तराण आए, धर्म को बचाने के लिए, सत्वयन और सच्चाई को स्थापित करने के लिए, सच को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। अंतिम ऋषि, अंतिम पैगंबर, आखिरी नबी इस जमाने में आएगा जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, तब आएगा आखिरी नबी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस जमाने में आए पूरी जनता जानवर बन चुकी थी। जुआ इतना खेला जाता था, पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब जुए में मकान भी हार जाते थे तो अपनी पत्नी, अपनी वाइफ जुए में लगा दिया करते थे, और जब बीवी भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे, और जब तक बेटी भी हार नहीं जाते थे वो अपने आप को हारा हुआ एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं हारा हुआ हूं। रकम हार गए, नहीं अभी भी है मेरे पास लगाने के लिए। अरे आप क्या जुआ खेलोगे, ज्यादा से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच पर 5,000 10,000 का सट्टा लगा लोगे, किसी प्लेयर के नाम पे थोड़ी सी बोली लगा लोगे,